کی جائے تو جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ ماں باپ پہ بچوں کا حق اور بچوں کا ماں باپ کے اوپر حق، اسی طرح بہن بھائیوں کا جو آپس میں حق جو ہے وہ بھی بتائیے گا ذرا کہ کس طریقے سے ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا اگر جائزہ لیں تو حضور نے اپنے عمل سے ان سارے رشتوں کے جو حقوق و فرائض اس کو بیان فرمایا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک بہن ہے جو رضائی بہن تھی حضور کی، حضرت شیمہ، حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بچپن میں تو حضور کا ان کا بچپن ساتھ گزرا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت فرماتی تھی، بہت پیار کرتی تھی۔ اب حضور نے اعلان نبوت فرمایا، اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو شان و شوکت عطا فرمائی۔ مسلمانوں نے ایک جنگ میں حضرت حلیمہ سعدیہ کا جو قبیلہ تھا اس کے ساتھ جنگ کی اور اللہ رب العالمین نے فتح عطا فرمائی۔ اب ان کے قبیلے کے کچھ لوگ قیدی بنا کر لائے گئے، اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چونکہ قیدیوں کے بدلے میں فدیہ مقرر کیا گیا تھا کہ فدیہ دیں اور قیدی چھڑا کر لے کے چلے جائیں، تو حضرت شیمہ حضور کی بارگاہ میں خاص اس مقصد کے لیے آئیں اور اپنے قبیلے والوں کی سفارش کرنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا اور ان کا استقبال فرمایا اور کافی دیر تک ان کو بٹھایا، جب واپس جانے لگی تو حضرت شیمہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی تحائف دیے، بعد میں انہوں نے اسلام بھی قبول کر لیا تھا، تحائف سے نوازا، بکریاں اور دیگر اس طرح کے تحائف دیے۔ اور پھر حضرت شیمہ کے کہنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے عرض کیا کہ رسول اللہ میں اس مقصد کے لیے آئے، حضور نے فرمایا کہ تم نے مجھے بلا لیا ہوتا، تم نے خود کیوں زحمت کی ہے؟ یعنی بہنوں کا بھائیوں کے ساتھ جو معاملہ ہے اور رشتہ کیسا ہونا چاہیے، جب بہن بھائی کے گھر پر آئے تو بھائی کا سلوک کیا ہونا چاہیے، اس کو بھی حضور فرما رہے ہیں کہ اس کو خالی ہاتھ نہ جانے دیں، اس کو تحائف دیں، اس کی دل جوئی کے لیے کوشش کریں، یعنی اس کا دل جیتنے کے لیے، کیونکہ بہن کو اللہ رب العالمین نے باقاعدہ وراثت میں حصہ رکھا ہے۔ جو اگر والد کوئی شخص کسی کا انتقال ہوتا ہے تو والد کی جب وراثت کی تقسیم ہوگی تو اس میں جہاں بیٹے کا حصہ ہے اسی کے ساتھ بیٹی کا بھی حصہ ہے۔ تو آج نادانی اور جہالت کہ ان کو بھی ان کے حصے سے محروم کیا جاتا ہے، تو وہ ہمارے ساتھ ہماری وراثت میں باقاعدہ سے ایک پارٹنرشپ کی حیثیت رکھتی ہے، تو اس لیے ان کے بھی حقوق و فرائض، اور پھر بھائی کا تو معاملہ خاص طور پر بہنوں کے لیے وہ بازو کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ہر ایک کو حقوق کا پابند فرمایا ہے۔ ہم کسی کا حق پورا کریں گے، حقوق کا ایک لین دین ہم کریں گے، تو اللہ رب العالمین حقوق کے معاملات میں ہمارے لیے جو حقوق کسی کے لازم فرمائے گئے ہیں اللہ رب العالمین اس پر آسانی فرمائے۔